آج 21 مئی 2020 بروز جمعرات ہے۔ فکر و خبر بھٹکل کی اردو سروس سے پیش کی جا رہی ہیں ہندوستان اور عالمی خبریں۔ آپ ہمارا یہ خاص پروگرام یوٹیوب اور فیس بک پر بھی دیکھ سکتے ہیں۔ بی جے پی کے نیو انڈیا میں مسلمانوں کے خلاف نفرت کا زہر کس حد تک گھول دیا گیا ہے، اس کی تازہ مثال مدھیہ پردیش سے دیکھنے کو ملی ہے۔ یہاں پیش آئے اس واقعے نے ایک بار پھر سوال کھڑے کیے ہیں کہ کیا اب مسلمانوں پر ظلم جائز ہو گیا ہے، کیونکہ خود قانون کے رکھوالے ہی مسلمانوں کے خلاف مورچہ کھولے بیٹھے نظر آ رہے ہیں۔ واقعہ مدھیہ پردیش کا ہے، جہاں علاج کے لیے جا رہے ایک وکیل کی پولیس اہلکاروں نے لاٹھی ڈنڈوں سے پٹائی کر دی۔ جب اس نے اس معاملے کی شکایت درج کرائی تو پولیس کی طرف سے دباؤ ڈالا جانے لگا کہ وہ اپنی شکایت واپس لے لے۔ لیکن سب سے حیرانی کرنے والی بات یہ ہے کہ پولیس اہلکاروں نے اس کے ساتھ بدسلوکی کی جو وجہ بتائی ہے وہ یہ واضح کرتی ہے کہ کس طرح مسلمانوں کے خلاف نفرتوں کی فضا بنائی گئی ہے۔ پولیس اہلکاروں نے کہا کہ انہیں لگا کہ وہ مسلمان ہے، اس لیے اس کے ساتھ انہوں نے اس طرح کا سلوک کیا۔ ایسے میں اب یہ کہنا غلط نہ ہوگا کہ مسلمانوں کے خلاف نفرت کو اب اس نیو انڈیا کا ایک حصہ بنانے کی پوری تیاریاں ہو چکی ہے۔ این آر سی کے خلاف کامیاب مہم کا حصہ رہے جے این یو کے طلباء اب دہلی پولیس کے ریڈار پر ہیں۔ شرجیل امام کے خلاف غداری ملک کا مقدمہ درج کیے جانے کے بعد اب کئی مسلم طلباء کو بھی دہلی پولیس نے نوٹس بھیجنا شروع کر دیا ہے۔ بتا دیں کہ لاک ڈاؤن کے باوجود این آر سی کے خلاف مہم کا حصہ رہے افراد کی گرفتاریوں کا سلسلہ جاری ہے، جس کو لے کر بین الاقوامی تنظیموں نے بھی آوازیں بلند کرنی شروع کر دی ہیں۔ کولکتہ میں گردابی طوفان امفان نے کئی مقامات پر تباہی کا عالم پیدا کر رکھا ہے۔ طوفان سے اب تک 12 لوگوں کی موت کی تصدیق ہوئی ہے، جبکہ کئی مقامات پر پیڑ اکھڑنے سے راستے بند ہیں تو کئی مکانات منہدم ہونے سے لوگوں کی پریشانیوں میں اضافہ ہوا ہے۔ وہیں بارش اور طوفانی ہواؤں سے نظام درہم برہم ہو گیا ہے۔ وہیں این ڈی آر ایف کی ٹیمیں راحت کے کاموں میں مصروف ہیں۔ وہیں کانگریس پارٹی نے مودی حکومت پر شدید تنقید کرتے ہوئے یہ انکشاف کیا ہے کہ مودی سرکار نے بغیر منصوبہ بندی کے لاک ڈاؤن نافذ کر دیا اور اب اس سے باہر نکلنے کا بھی حکومت کے پاس کوئی منصوبہ نہیں ہے۔ کانگریس کے ترجمان ابھیشیک منو سنگھوی نے کہا ہے کہ یہ حکومت نااہلی اور بے حسی کی مثال بن چکی ہے، کیونکہ اس نے سب سے پہلے جلد بازی میں اور صرف دنیا کو دکھانے کے لیے لاک ڈاؤن جیسا عمل نافذ کیا۔ اس سے نہ صرف ملک میں مزدوروں کو بحران پیدا ہوا، بلکہ ملک کی معیشت جو پہلے ہی خراب حالت میں تھی وہ بدتر ہوتی چلی گئی۔ اب جو بحران سامنے ہیں ان سے نمٹنے کا حکومت کے پاس کوئی منصوبہ نہیں ہے۔ کانگریس نے فیصلہ کیا ہے کہ آج راجیو گاندھی کی یوم وفات کے پیش نظر ایک بار پھر ملک کے باشندوں کی زندگی بچانے کے مقصد سے مرکزی حکومت سے 6 مہینے کے لیے نیائے منصوبہ نافذ کرنے کا مطالبہ کرے گی۔ مطالبے کو پرزور طریقے سے اٹھانے کے لیے کانگریس آج ملک کے کچھ غریب افراد کو علامتی طور سے ایک دن کے نیائے کی رقم یعنی 200 روپے فراہم کرے گی۔ وہیں کانگریس نے اپنے انتخابی منشور میں جس نیائے منصوبے کو نافذ کرنے کا وعدہ کیا تھا، چھتیس گڑھ میں اب اس منصوبے پر عمل شروع ہونے جا رہا ہے۔ ریاستی حکومت کے کسان نیائے منصوبے کے تحت فصل کے لیے امدادی رقم کسانوں کے اکاؤنٹ میں منتقل کی جائے گی۔ اس سے 20 لاکھ کسانوں کو سیدھے مدد حاصل ہوگی۔ اس کے لیے بجٹ میں 5100 کروڑ کا انتظام رکھا گیا ہے۔ خیال رہے کہ اس سے قبل سرکار نے 18 لاکھ کسانوں کا 8800 کروڑ قرض معاف کرنے سمیت زراعتی ٹیکس معافی سمیت کسانوں کے لیے کئی اقدامات کیے ہیں۔ 2 مہینے کے وقفے کے بعد گھریلو مسافر پروازیں پیر سے شروع ہو جائیں گی۔ شہری ہوابازی کے وزیر ہردیپ سنگھ پوری نے ہوائی اڈوں اور طیارہ خدمات کو کمپنیوں کو ٹویٹ کر کے اس کی جانکاری دی ہے۔ انہوں نے بتایا ہے کہ کورونا کے انفیکشن کے پیش نظر ہوائی اڈوں اور طیاروں کے اندر برتی جانے والی احتیاطی تدابیر اور نئے حالات میں پروازوں کے طور طریقوں کے بارے میں اور پروازوں کا معیاری طریقہ کار SOP سے متعلق رہنما خطوط جلد ہی جاری کیے جائیں گے۔
گزشتہ روز مہاجر مزدوروں کے لیے کانگریس کی طرف سے بسوں کے انتظام کے باوجود مہاجر مزدوروں کو اس پر سوار نہ کر کے اس معاملے میں سیاست نے یہ بات واضح کر دی ہے کہ بی جے پی حکومت کو صرف سیاست سے مطلب ہے، انہیں مہاجر مزدوروں کی پریشانی سے کوئی بھی واسطہ نہیں ہے۔ وہیں کانگریس کی لاکھ کوششوں کے باوجود کل بسوں کو بغیر کسی مسافر کے ہی واپس لوٹنا پڑ گیا۔ اس معاملے میں اب کانگریس اور بی جے پی قائدین کے مابین لفظی جنگ شروع ہو گئی ہے۔ یو پی میں مزدوروں کی گھر واپسی کے لیے راجستھان کی سرکاری بسوں کے استعمال کے الزامات کا جواب دیتے ہوئے راجستھان کے وزیر ٹرانسپورٹ نے کہا ہے کہ اگر اتر پردیش کے نائب وزیر اعلیٰ دنیش شرما یہ ثابت کر سکتے ہیں کہ ایک بھی بس سرکاری تھی تو میں استعفیٰ دے دوں گا۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ اگر یہ بات غلط نکلتی ہے تو پھر دنیش شرما اور یوگی آدتیہ ناتھ کو اپنے عہدوں سے استعفیٰ دینا چاہیے۔ انہوں نے کہا کہ فٹنس کے نام پر ان بسوں کو روکنا غلط تھا، جبکہ مرکزی حکومت کی طرف سے واضح حکم ہے کہ 30 جون تک ایسی بسوں کو فٹنس سرٹیفکیٹ کی ضرورت نہیں ہوگی۔ آندھرا پردیش کے متنازع پوتی ریڈی پاڈو آبی پروجیکٹ کے توسیع کاموں پر این جی ٹی نے اب روک لگا دی ہے۔ این جی ٹی نے اس سلسلے میں ایک مرکزی کمیٹی تشکیل دیتے ہوئے اس پورے معاملے کا جائزہ لینے اور حقائق سامنے لانے کی ہدایت دی ہے۔ واضح رہے کہ آندھرا پردیش حکومت نے کچھ دن قبل مذکورہ آبی پروجیکٹ کی صلاحیت میں اضافہ کرنے کا فیصلہ کرتے ہوئے ایک جی او بھی منظور کیا ہے، جس کی تلنگانہ نے مخالفت کرتے ہوئے کہا کہ پروجیکٹ کی توسیع سے تلنگانہ کو پانی کم سپلائی ہوگا۔ لاک ڈاؤن کی وجہ سے ریلوے اور ہوائی خدمات بند تھیں۔ اب لاک ڈاؤن کی وجہ سے ریلوے اور ہوائی خدمات بند تھی۔ اب ریلوے نے 1 جون سے 200 ٹرین چلانے کا اعلان کیا ہے، جس کی فہرست بھی جاری کر دی گئی ہے۔ مسافروں کے لیے آج سے بکنگ سروس بھی شروع کر دی گئی ہے۔ وہیں کورونا سے بچاؤ کے لیے احتیاطی تدابیر کو یقینی بنانے کی بھی بات کہی گئی ہے۔ وہیں انہوں نے کہا ہے کہ مسافروں کو 90 منٹ پہلے اسٹیشن پہنچ کر اسکریننگ کرنی ہوگی، جبکہ سماجی فاصلے اور ماسک کو پہننا بھی لازمی قرار دیا گیا ہے۔ عام طور پر بھارتی رہنما کشمیر کی موجودہ صورتحال پر بات کرنے سے گریز ہی کرتے ہیں، تاہم سابق مرکزی وزیر نے کشمیر کی موجودہ صورتحال پر گہرے افسوس کا اظہار کیا ہے۔ پی چدمبرم نے اپنے ایک ٹویٹ میں عدالتوں پر نکتہ چینی کرتے ہوئے لکھا ہے کہ مجھے تو یقین ہی نہیں آتا کہ گزشتہ تقریباً 10 ماہ سے عدالتیں بھی شہریوں کے انسانی حقوق کے تحفظ میں اپنے آئینی فرائض سے دستبردار ہو رہی ہیں۔ انہوں نے کہا کہ کم سے کم اب بھارت کے دیگر حصوں کے لوگ ان افراد کے ساتھ ہونے والی ان ناانصافیوں کی شدت کو تو سمجھ سکیں گے جنہیں حراست میں رکھا گیا ہے اور جو اب بھی زیر حراست ہیں۔ انہوں نے کشمیر کے رہنماؤں کی رہائی کا بھی مطالبہ کیا ہے۔ وہیں اب بڑھتے ہیں عالمی خبروں کی طرف۔ افغانستان میں ماہ سیام کے دوران میں خون ریزی کا سلسلہ بدستور جاری ہے اور اب مساجد پر حملے کیے جانے کی بھی اطلاع ہے۔ گزشتہ شب 2 مساجد پر ہونے والے حملے میں درجنوں افراد جاں بحق ہوئے ہیں۔ وہیں طالبانیوں نے قندوز میں واقع ایک چیک پوسٹ پر حملہ کیا ہے اور اس پر قبضہ کر لیا، تاہم حکام کا کہنا ہے کہ افغان فضائیہ کی مدد سے نہ صرف چیک پوسٹ کا قبضہ واپس چھڑوایا گیا ہے بلکہ 40 طالبانی بھی مارے گئے ہیں۔ فلسطینی صدر کا امریکہ اور اسرائیل سے تمام معاہدے منسوخ کرنے کا اعلان۔ فلسطینی صدر نے امریکہ اور اسرائیل سے تمام معاہدے منسوخ کرنے کا اعلان کیا ہے۔ صدر محمود عباس کا کہنا ہے کہ اب وہ ہر قسم کے معاہدے سے آزاد ہیں، جس میں سلامتی سے متعلق امور پر تعاون کا معاہدہ بھی شامل ہے۔ امریکہ اور اسرائیل گٹھ جوڑ فلسطینی شہریوں کو اقلیت میں تبدیل کرنے کے لیے غاصبانہ عزائم کا اظہار کر رہے ہیں، جسے غیور اور بہادر فلسطینی کبھی قبول نہیں کریں گے۔ وہیں برطانیہ میں افطاری کا سامان لینے کے لیے گھر سے باہر نکلنے والی لڑکی کو گولی مار کر قتل کر دیا گیا ہے۔ برطانیہ کے شہر لینکشائر میں 19 سالہ لڑکی پر نامعلوم کار سوار شخص نے فائرنگ کر دی، جس سے اس کی موت واقع ہو گئی۔ آپ کو بتا دیں کہ پولیس کا کہنا ہے کہ واقعے کی تحقیقات کی جا رہی ہیں اور جلد قاتل گرفتار کیا جائے گا۔ واضح ہے کہ حالیہ کچھ برسوں کے دوران برطانیہ میں مسلمانوں کے خلاف نفرت پر مبنی جرائم کی شرح میں اضافہ دیکھنے میں ملا ہے۔